بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی زمین پر اسلام کے بدترین دشمن، بلکہ اپنی جان کے بدترین دشمن لوگ منافقین ہوتے ہیں۔ منافقین کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 53۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑی پختگی کے ساتھ، لَإِن، اگر، امرتہم، آپ ان کو حکم دیتے، لَيَخْرُجُنَّ، تو یہ فوراً نکل پڑتے۔ قل، آپ فرما دیں، لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفۃ، جو اطاعت کا جذبہ ہے وہ بالکل واضح ہے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، خبیر، اچھی طرح جانتے ہیں، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی ہم نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت بخوبی معلوم ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہیں۔ معزز خاتم حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر دراصل منافقین کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی ایمانداری اور خیر خواہی جتاتے ہوئے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بلکہ بے قرار ہیں، آپ کے حکم کی دیر ہے، یوں ہی آپ حکم دیں گے ہم بیوی بچے چھوڑ کر میدان میں اتر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی منظر کو دوسرے مقام پر بیان فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ توبہ کی 96ویں آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں، یحلفون لکم لترضوا عنہم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔
یہ آپ کے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، تو آپ اگر ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ظالم جو بھی دعوے کرتے ہیں وہ زبان کی حد تک ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں۔ پھر سورۃ المنافقون آگے آ رہی ہے، اس کی دوسری آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ایک ڈال بنا رکھا ہے اور یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور بہت برا عمل ہے جو یہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ منافقین کی قسموں کی حقیقت کیا ہے، دل میں کچھ، زبان پر کچھ، اور ان کی زبان پر جتنا اللہ کا نام ہے دل کے اندر اس سے کہیں زیادہ کفر بھرا ہوا ہے۔ ان کی قسمیں صرف اور صرف مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ سورۃ الحشر آگے آ رہی ہے، اس کی 12ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، کہ اگر ان کو نکلنے کا حکم دیا جائے تو یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی میدان میں نہیں اتریں گے، اور اگر ان کو لڑنے پر مجبور کیا جائے تو یہ کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے، اور اگر ایسا ہو تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد ہرگز ہرگز نہیں کی جائے گی۔ معزز خاتم حضرات، پھر امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ طاعۃ معروفۃ کا معنی یہ ہے کہ لیکن امرکم طاعۃ معروفۃ، کہ جو لوگ اطاعت کے راستے پر چلتے ہیں ان کا واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی قسم اٹھانے کی ضرورت اور حاجت اس لیے پیش نہیں آتی کہ ایمان والوں کی ایک بہت بڑی جماعت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا، وہ تو کوئی قسم نہیں اٹھا رہے۔ قسمیں کھانے اور ڈینگے مارنے سے کسی کی بات کے اندر وزن پیدا نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب کام سامنے ہو، کوئی مشقت سامنے ہو، تو اس وقت انسان کا کردار اور عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ انسان کس طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا ذہن کیا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ خبیر بکم وممن یطیع ممن یعصی، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے تمہاری ایک ایک چیز کی، اللہ کو بخوبی خبر ہے کہ اطاعت کرنے والا کون ہے اور نافرمانی کرنے والا کون ہے۔ قسمیں اٹھانا اور اپنی فرما برداری کا اظہار کرنا جبکہ باطن اس کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہری تمام باتوں کو جانتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ رب کائنات بندوں کے دلوں کے راز جانتا ہے، بے شک بندے جو ہیں وہ ظاہر جو مرضی کرتے رہیں۔ تو یہی آج کے ہمارے سبق کا موضوع تھا۔ آج کا سبق تفسیر ابن کثیر تک محدود، اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔